नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मरकजी अंजुमने अंदलीबान रियाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम वीडियो कैसेट शान आमदीद कहता हूँ। हज़रात इकरामी, अगर इस आलम पे नजर दौड़ाई जाए तो अज़ल ता अबद, बल्कि उससे पहले और उसके बाद भी जो कुछ है वो शान मोहम्मद ही है। आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान करीम से मरकजी अंजुमने अंदलीबान रियाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बानी व सरपरस्त मुमताज आलिम दीन, और अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि नात खानी में, नात गोई में, खिताबत में, तरीक़त में एक मुनफरिद नाम और मकाम रखते हैं। तिलावत कुरान पाक से शान मोहम्मद की रिकॉर्डिंग का बाकायदा आगाज कर रहे हैं पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद रियाजुद्दीन रियाज शाह साहब सोहरवर्दी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. سبحان الله. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सुभान अल्लाह। तिलावत कुरान करीम से आज की तकरीब शान मोहम्मद की रिकॉर्डिंग की बाकायदा आगाज फरमा रहे थे पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद रियाजुद्दीन रियाज शाह साहब सोहरवर्दी दामत बरकातुहुमुल आलिया मुद्दज़िल्लहुल आली। और तिलावत का पैगाम भी वही कि फसील पर हैं हवा की रोशन चराग जिसके, स्याह रातों में जिसने रोशन शजर किए हैं, वो जिसने मौजों को तेशा अंदाजियां सिखाकर रकम चटानों पे राज हाय हुनर किए हैं, वो जिसकी रहमत ने दश्त के दश्त सब्ज़ाओ गुल से भर दिए हैं। अजल से पहले अबद से आगे उसी को हर इख्तियार हासिल,
اسی کو عز و وقار حاصل، وہ سب کا مالک اسی کا سب ہے، وہی تو رب ہے، وہی تو رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں ممتاز عالم دین علامہ عارف ساقی کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین ریاض شاہ صاحب سہروردی کا تعارف پیش فرمائیں اور نعت خوانی، نعت گوئی، علمی خدمات اور طریقت کی خدمات پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ علامہ عارف ساقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے مختصراً حضرت کے تعارف کے ضمن میں ایک وضاحت کو ضروری سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ویسے تو حضرت کی شخصیت ماشاءاللہ عالمی سطح پر جانی پہچانی اور مانی جاتی ہے، بلکہ بلا مبالغہ اور بے خوف تردید میں یہ کہوں گا کہ ایک عالم نہ صرف آپ کا جاننے والا ہے بلکہ آپ کا گرویدہ ہے۔ لیکن اپنے ان سننے دیکھنے والوں کے لیے جو پہلی مرتبہ ہماری اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں یا پہلی مرتبہ یہ پیغام ان تک پہنچ رہا ہے، ان کے لیے حضرت کا مختصر تعارف۔ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین ریاض شاہ صاحب سہروردی دامت برکاتہم العالیہ 1919 عیسوی ہندوستان کی ایک مردم خیز ریاست جے پور میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک ہماگیر اور عظیم شخصیت کے مالک ہیں، جانے انجمن ہی نہیں اپنی تنہا ذات میں انجمن بھی ہیں۔ ملت اسلامیہ کے گراں قدر سرمائے میں شامل اس عظیم ہیرے کا ہر رخ نور نور اور ہر پہلو شعاریز ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مفتی سید محمد جلال الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عالم باعمل اور اردو و فارسی کے مستند شاعر تھے۔ جلال تخلص تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے امرتسر مشرقی پنجاب میں ان کا اردو و فارسی کلام دیوان جلال کے نام سے تباہ ہو چکا۔ شاعری کے میدان میں حضرت نے پہلے پہل اپنے والد محترم سے اصلاح لی۔ بعد ازاں امرتسر کے ایک اور معروف شاعر حضرت روشن دین روشن علیہ الرحمہ سے اصلاح لیتے رہے۔ آپ کے حقیقی ماموں علی حسین جوہری اور حقیقی برادران ابو العطا پیر سید عبد الخالق شاہ سہروردی رحمت اللہ علیہ اور سید شریف الدین نیر سہروردی بھی نعت گو شاعر ہیں۔ بچپن ہی سے والد گرامی کی تربیت کی بدولت نعت گوئی کی طرف رجحان تھا اور ابتدائی تعلیم کے بعد ہی آپ کو نعت کہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اردو، پنجابی اور فارسی کے علاوہ انگریزی اور عربی میں بھی نعت کہنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ اردو، فارسی اور پنجابی میں آپ کا نعتیہ کلام مقبول خاص و عام ہے اور بفضل تعالی حال ہی میں انگریزی نعتوں کا ایک مجموعہ ایلوجائزنگ دی پروفٹ پیس بی اپان ہم کے نام سے زیور طبع سے آراستہ ہوا ہے۔ علامہ صاحب پاکستان کے قیام سے چند روز پہلے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے۔ نعت خوانی اور نعت گوئی کا ذوق مہربان قدرت نے
ورثہ میں عطا کیا تھا، اس لیے قیام لاہور کے دوران مرکزی جمعیت حسان کی بنیاد رکھی، جس کے صدر محترم اعظم چشتی ہوئے اور آپ سیکریٹری جنرل رہے۔ اس کے علاوہ علامہ صاحب نے 1972 میں اپنے رفقا کے تعاون سے فروغ حمد و نعت کے لیے انجمن اندلیبان ریاض رسول پاکستان کی بنیاد رکھی۔ یہ انجمن ہر سال عظیم الشان کل پاکستان محفل نعت تمام تر شان و شوکت سے منعقد کرتی ہے۔ انجمن کا مقصد فروغ حمد و نعت ہے۔ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں اس کی شاخیں قائم ہو چکی ہیں۔ اب تو یہ سلسلہ ملک کی سرحدوں سے نکل کر امریکہ، لندن اور افریقہ تک پھیل چکا ہے۔ انجمن نے ایک منفرد کام یہ بھی کیا ہے کہ ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا نعت کالج قائم کیا۔ یہ نعت کالج 1980 سے قائم ہے۔ اس میں باقاعدہ نعت کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہفتہ میں 2 دن پیر اور جمعرات بعد نماز عصر تا اذان مغرب باقاعدہ کلاس ہوتی ہے۔ حضرت کی مختلف موضوعات پر متعدد واقعی اور مؤثر تصنیفات و تالیفات شائع ہو چکی ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی آپ کی تصنیفات شائع ہوتی رہیں، جن میں مسلم لیگ اور پاکستان اوطان اقوام سے بنتے ہیں قابل ذکر۔ اس کے علاوہ پاکستان بننے کے بعد شائع ہونے والی کی کتب میں علم لدنی، دعائے خلیل و نبید مسیحا، اہل کتاب کون، حسین ابن علی اور یزید ابن معاویہ، دین میں اختلاف کیوں کر ہوا، حزب اللہ اور حزب الشیطان، اسلام اور سوشلزم، کتاب و سنت اور خاندانی منصوبہ بندی قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر آپ کی تقاریر کی کیسٹس بھی دستیاب ہیں۔ خاص طور پر درس سے مثنوی مولانا روم کی کیسٹس عوام الناس میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ یہ تمام کیسٹس اور کتب جامع بغدادی مسجد مارٹن کوارٹر 3 ہٹی میں قائم سہروردیہ لائبریری سے دستیاب ہیں۔ علامہ صاحب اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ ابو الفیض سید قلندر علی شاہ صاحب سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم پر جامع مسجد بغدادی میں امامت و خطابت کی ذمہ داریاں نبھانا شروع کی۔ تمام تر نشیب و فراز اور ہر طرح کی مشکلات کے باوجود گزشتہ 44 سال سے یہ فریضہ بحسن و خوبی انجام دے رہی ہے۔ اسی مسجد میں آپ کی زیر نگرانی جامعہ سہروردیہ ریاض العلوم ٹرسٹ قائم ہے، جو کہ اہل سنت کا ایک قابل اعتماد اور موقر دینی ادارہ ہے۔ یہاں سے سینکڑوں طالب علم دینی تعلیم حاصل کر کے جا چکے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب کی زندگی کے شب و روز دین کی تبلیغ کے لیے وقف ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کو آپ کے ذریعے بہت فروغ حاصل ہوا ہے۔ اپنی عالمانہ ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے آپ ہفتہ میں مختلف مقامات پر درس و تدریس کی نشستوں میں عوام الناس، معتقدین، متوسلین اور مریدین کی تربیت فرماتے ہیں۔ آپ کے دست حق پرست پہ ہزاروں لوگوں نے بیعت ہونے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ علامہ صاحب کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو جو اب تک لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ اور اوجھل رہا، یہ ہے کہ علامہ صاحب نے تحریک پاکستان کے لیے بھی نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ مسلم لیگ کے مقامی آرگنائزر بھی رہے اور اس کے علاوہ جمعیت علماء پاکستان کے پہلے سیکریٹری جنرل بھی آپ ہی تھے۔ ہماری دعا ہے کہ فروغ حمد و نعت کی جو مقدس شمع حضرت نے روشن کی ہے، یہ سدا فروزاں رہے۔ مہربان مولا ان کی عمر میں، علم و عمل میں، ذوق و شوق میں،
صحت و عافیت میں، رفعت و عظمت میں 4 چاند لگائے، اور یہ عندلیب ریاض رسول اسی طرح چہکتا رہے، آمین۔ آپ اس عمر میں جس والہانہ انداز سے نعت پڑھتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا سینہ عشق نبوی سے لبریز ہے۔ آپ کا لفظ پرمغز اور منع خیز ہوتا ہے، اس کے ساتھ سادہ و سلیس بھی۔ خاص بات یہ ہے کہ ہر قاری بقدر استطاعت سمجھتا اور مستفید ہوتا ہے، مگر جوں جوں وہ علم و کمال اور عشق نبی کی ڈگر پہ آگے بڑھتا ہے، انہی الفاظ و معانی سے اس پہ حقیقتوں کے نئے نئے دریچے کھلتے اور در واہ ہوتے رہتے ہیں اور وارفتگی اور انہماک پیدا کرتے ہیں۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، ان اشعار کے معنی و مطالب کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے لفظ گوارا پہ زیادہ توجہ دیجیے گا، پھر دیکھیے زندگی بھر یہ لفظ آپ کو کبھی ناگوار نہیں گزرے گا۔ ہر وقت عطا پہ ہم نے دیکھا ہے تمہیں تو مائل، ہر وقت عطا پہ ہم نے دیکھا ہے تمہیں تو مائل، در پاک پہ آیا جب بھی کیسا ہی کوئی سائل۔ اے رحمت عالم تم نے، اے رحمت عالم تم نے اسے کر ہی لیا ہے گوارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ ناظرین محترم، میں زیادہ دیر تک آپ کے اور حضرت کے درمیان حائل رہنے کی جسارت نہیں کروں گا۔ اپنے اختتامی کلمات کے طور پر یہ شعر، پھر ادھر آئے نہ آئے یہ شمی میں جاں فضا، پھر ادھر آئے نہ آئے یہ شمی میں جاں فضا، پھر میسر ہو نہ ہو ایسا سما ایسی ہوا، چھیڑ اس انداز سے اے مطرب رنگین نوا، ٹوٹ جائے آج ایک ایک تار تیرے ساز کا، ذکر جس کا زہراؤ پروین کے کاشانے میں ہے، ذکر جس کا زہراؤ پروین کے کاشانے میں ہے، وہ صنم بھی آج اپنے ہی صنم خانے میں ہے۔ تو آئیے ہم استفادہ کرتے ہیں، اپنے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرتے ہیں حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین ریاض شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو اور آپ کے کلام سے۔ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب ریاض دامت برکاتہم العالیہ۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وخطابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه رؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ بزرگان ملت
اور برادران عزیز، 9واں پارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 بفضل اللہ تعالی اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اے محبوب ذرا یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا ان لوگوں نے، یعنی مکہ کے مشرکوں نے، کافروں نے، معاندین اسلام نے کیا کہا؟ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اللہ اگر یہ قرآن اور یہ رسول واقعی تیری طرف سے آئے ہیں اور یہ حق ہیں اور ہم ان پر ایمان نہیں لاتے یا اس قرآن کو آسمانی کتاب نہیں مانتے اور یہ تیری طرف سے واقعی آئی ہیں کتابیں بھی اور رسول بھی، تو اس انکار پر ابیتنا بعذاب علیم، کوئی دردناک عذاب ہمارے لیے لے آ، یا ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ غور طرف بات یہ ہے کہ لفظ اذ سے کفار اور مشرکین مکہ کے اس تکبر و غرور کی بنیاد پر جو بات انہوں نے کہی تھی، لفظ اذ سے شروع فرمایا۔ اور میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے، اور میں یہ قرآن پاک کی روشنی میں بات کہتا ہوں، کہ اکثر مقامات پر لفظ اذ سے جو واقعہ خدا نے بیان کیا ہے اپنے محبوب پر بذریعہ وحی، تو وہ اکثر ایسا ہی واقعہ ہوتا تھا جو حضور کے علم میں پہلے سے ہوتا تھا۔ اسی لیے بعض مترجمین نے ترجمہ یوں کیا، یاد کرو اے محبوب اس وقت کو، وہ یاد دہانی کے طور پر یہ واقعہ حضور کے سامنے ہو چکا ہے، یاد دہانی کے طور پر یاد دلایا جائے۔ اس واقعے کو یاد کیجئے جب مکہ کے کافروں نے کہا کہ اگر یہ رسول اور یہ کتاب واقعی تیری طرف سے یہ کتاب آئی ہے، یہ رسول تیری طرف سے آیا ہے، تو کیا وجہ ہے ہمارے انکار کے باوجود کوئی دردناک عذاب ہم پر تیری طرف سے نازل نہیں ہوتا، جیسے یہ کہتے نافرمانوں پر نازل ہوتا رہا ہے؟ ہم پر بھی پتھروں کی بارش برسا دے، ہمیں بھی کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ بھی ایک قسم کا انکار تھا، یہ اجراء تکبر، اس قسم کی بات خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ بھی انکار ہے کتاب سے اور رسول سے۔ مگر ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں تھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ اس انکار پر عذاب خدا کا کیوں نہیں آتا، کوئی سزا انہیں کیوں نہیں ملتی۔ اس لیے یہ ویسے ہی شیر ہو رہے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر خدا کا عذاب آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نہ بھیجنے کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ محبوب تو ان میں موجود ہو اور تیرے ہوتے ہوئے عذاب آ جائے۔ کیونکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جس نبی کی نافرمان امت پر یا جس نبی کا نافرمان امتیوں پر خدا کا عذاب آیا ہے، جب تک نبی ان میں موجود رہا ہے اللہ کا عذاب نہیں آیا۔
جب نبی کو وہاں سے ہٹایا گیا اور اس کے متبعین کو اس کے ساتھ حکم دیا گیا کہ ان کو لے کر آپ یہاں سے نکل جائیں، اس لیے کہ نافرمانوں پر اب عذاب آئے گا، تو جب تک نبی موجود رہا اس وقت تک اللہ کا عذاب کسی نافرمان قوم پر یا امت پر نازل نہیں ہوا، جب تک نبی اس قوم سے علیحدہ نہیں چلا گیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور آپ ان میں موجود ہیں، مکہ کے اندر موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ان پر کیسے عذاب آ جائے؟ اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ جب آپ کو یہاں سے علیحدہ کیا جائے گا، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا جائے گا، تو پھر پہلا عذاب ان پر جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین وغیرہ جنگوں کی صورت میں آئے گا، آپ ہی کے مارنے والوں کے ہاتھوں سے ان کو قتل کروا دیا جائے گا، مگر آپ ان میں موجود نہیں ہوں گے اس وقت، تو آپ کی موجودگی عذاب کی مانے ہے، ورنہ عذاب کبھی کا آ چکا ہوتا۔ دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ کی شان یہ بھی نہیں ہے کہ ان میں جب تک توبہ اور استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان توبہ اور استغفار کرنے والے لوگوں کی وجہ سے بھی نافرمانوں پر خدا کا عذاب نہیں آتا۔ اس میں کوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آنے والے قاصد تھے، ایلچی تھے، پیغام خدا کا دیا، بس ختم ہو گیا۔ اب ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ ایک پیغام رساں کی حیثیت سے آئے تھے، خدا کا پیغام دیا چلے گئے۔ اب براہ راست خدا کے ساتھ بندہ تعلق قائم کر سکتا ہے، لوگوں کا، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں سے نکال کر خدا کے ساتھ بندے کا کوئی تعلق رہتا ہی نہیں۔ ایک تخلیق والی بات اس کو چھوڑی، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ رسول اللہ ہی کو اگر درمیان میں سے نکال دیا جائے تو خدا کے ساتھ ہمارا کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کا راستہ خود ہمیں بتایا۔ ویسے تو رسول اللہ آج بھی موجود ہے، کیف تکفرون بآیات اللہ وفیکم رسولہ 14 پار میں آتا ہے، تم اللہ کے ساتھ کیسے کرو گے کفر، اللہ کی آیتوں کا کیسے انکار کرو گے؟ رسول تو اب بھی تم میں موجود ہے، بظاہر نظر تو نہیں آتے، لیکن آپ جو خدا کی طرف سے پیغام لے کر آتے، سب پیغام الف سے لے کر یہ تک موجود ہے، ساری کائنات کے اندر موجود ہے، رسول خود موجود ہے، کتاب و سنت کی شکل میں رسول خود موجود ہے، بے شک اپنی تعلیمات کی صورت میں رسول خود موجود ہے، اپنی سیرت کی حیثیت سے حضور خود موجود ہے۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اسی حیات کے ساتھ سبز گنبد کے اندر ہے جو حیات آپ کی ظاہری تھی 1400 سال پہلے، بظاہر پردہ فرمایا، لیکن ہم حیات النبی کے قائل ہیں اور اس کے بے شمار ثبوت ہے، قرآن پاک کی روشنی میں بھی، احادیث کی روشنی میں بھی، آثار صحابہ میں بھی، اولیاء کرام کے واقعات سے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ان آثار اور ان براہین اور ان دلائل کی طرف جانے کا موقع نہیں ہے۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ توبہ کیسے قبول ہوگی۔ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سورہ نساء میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ، اگر یہ لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تھے، انہیں کوئی گناہ ان سے ہو گیا تھا، اس گناہ کو بخشوانے کے لیے طریقہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ جاؤں کا وہ آپ کی خدمت میں آتے۔ کوئی ڈائریکٹ راستہ خدا نے کو قائم کیا ہے، کہا میرے رسول کے پاس ہی جاؤ، گناہ ہو گیا تو بس ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ، ان کے واسطے کے بغیر تم ہماری بارگاہ تک تمہاری رسائی ہو ہی نہیں سکتی، تمہاری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی۔
وہی ظلم انفسہم، اگر یہ ظلم کر بیٹھے تھے اپنی جانوں پر، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ان سے ہو گیا تھا، اس کو بخشوانے کے لیے جاؤ کا یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، فاستغفر اللہ، آپ کے سامنے بیٹھ کر توبہ استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور پھر آپ ان کے لیے سفارش کرتے دعائے مغفرت کے ذریعے سے، لوجد اللہ تواب الرحیم، آپ اللہ کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا پاتے، بشرطے کہ آپ ان کے لیے دعا استغفار فرمائیں۔ اب یہاں بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو حضور کی زمانہ حیات تک مسئلہ تھا، حضور تو اب نہیں ہے، کیسے ہم حضور کے پاس جائیں؟ یہ الگ بات ہے کہ جناب حج کرنے چلے جائیں اور یہ عقیدہ رکھ لیں کہ حج مکہ میں ہوتا ہے، مدینہ میں کیا ہے، وہاں کیا کرنے جانا ہے، تو بدقسمتی انتہائی ہے۔ یہ بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں حج تو مکہ میں ہوتا ہے، مدینہ میں کیا ہے؟ ارے مدینہ میں وہ ہے جس نے حج کرنا بتایا ہے، اور مدینہ میں وہ ہے جس نے کہا کہ جو حج کر کے میرے مزار پر آیا اسے 2 حج کا ثواب۔ مدینہ میں وہ ہے کہ جس نے کہا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر پر آیا میرے سبز گنبد کے پاس آ گیا، اس پر میرے لیے شفاعت کرنا واجب ہو گیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم حضور کی حیات ظاہری کے لیے تھا، جب تک حضور دنیا میں تشریف فرما رہے، اس وقت تو یہ ہو سکتا تھا کہ گناہ کرنے والا یا جس سے کوئی خطا سرزد ہو گئی اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، وہاں بیٹھ کر توبہ استغفار کرتا، حضور اس کے لیے توبہ استغفار فرماتے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دیتا، اس کا گناہ بخش دیتا۔ لیکن حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب یہ اس حکم پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں پہلی دلیل حضرت قبلہ علامہ پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی شرح میں جو سورہ نساء کی 64ویں آیت ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے، اور یہ میں نے حدیث تفسیر لباب میں پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت علی کا یہ ارشاد اکثر تفاسیر میں موجود ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کا وصال ہو چکا تھا، آپ کے وصال کے 3 دن بعد ایک اعرابی آپ کی مزار شریف پر حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے سنا، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ظلم انفسہم جاؤں کا فاستغفر اللہ، جب کوئی گناہ ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائے، مجھ سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں خدا کے حکم کے مطابق آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں آپ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہوں، آپ میری توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ مزار پر انوار کی خاک اسے سر کے اوپر ڈالی اور روتا ہوا ابھی چند قدم گیا تھا کہ کسی نے اسے آواز دی کدھر آؤ، وہ کہتے ہیں کہ فنودی من القبر انہ قد غفر لک، قبر مبارک کے اندر سے آواز آئی کہ جا خدا نے بخش دیا تجھے۔ اللہ میرا اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے سورہ احزاب میں بات فرمائی ہے اس پر کیوں نہیں غور کرتے آپ؟ حضور کو تو آپ جہاں سے بھی پکارے
دوری اور نزدیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ تو حضور نے خود فرمایا کہ میں جیسے روشنی میں دیکھتا ہوں ایسا ہی تاریکی میں دیکھتا ہوں، جیسا میں سامنے سے دیکھتا ہوں ایسا اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور جیسے میں نزدیک سے دیکھتا ہوں ایسا دور سے بھی دیکھتا ہوں. یہ حدیثیں ہیں، کہاں چلی جائیں گی یہ حدیثیں؟ اور پھر یہ قرآن کی آیت کہ اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. ارے نبی تو دنیا میں موجود کیا تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین، مگر ایمان والوں کے ساتھ. جن کا ایمان نہیں ہے بد عقیدہ ہے وہ تو یہی کہیں گے حضور مر گئے، فوت ہو گیا، وہ کیا ہے. فرمایا نہیں، ہم نے نبی کو ایسا نبی بھیجا ہے جس کی رسالت اور جس کی نبوت اور جس کی شخصیت اور جس کی تعلیم اور جس کے اثرات ابدالآباد تک ہیں. یہی کہ دنیاوی زندگی تک نہیں، قیامت کے دن بھی رسول اللہ ہی کی رسالت ہوگی، اور اس کے بعد جنت جو دائمی آخرت کا معاملہ ہے وہ بھی وہاں بھی حضور ہی کی نبوت و رسالت ہوگی. فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب. جب وہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہماری آواز کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہیں سے حضور کو سنا سکتے ہیں، وہاں بھی ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم حج نہیں کر سکتے، ہم مدینہ شریف نہیں جا سکتے، ہم حضور کی بارگاہ میں اپنی گزارشات اپنی عرضداشت یہیں سے سنا سکتے ہیں. حضور تو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے پر، سورہ حج کو پڑھیے 17واں پارہ، اذن فی الناس بالحج یاتوک علی کل ضامر یاتوک من کل فج عمیق. اے ابراہیم، ہمارے حکم سے آپ نے کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی، اب یہاں کھڑے ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کو، جو پیدا ہونے والے ہیں جو نہیں پیدا ہونے والے، ناس سے مراد تمام اولاد بنی آدم، ان سب کو اس گھر کی زیارت کا حکم سنائے. اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کرے اس گھر کے حج کرنے کے لیے آیا کریں. اس آیت کی تفسیر میں لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں میری آواز کون سنے گا، کہاں تک جائے گی؟ فرمایا کہاں تک جائے گی؟ آپ کا کام آواز دینا ہے، پہنچانا تو ہمارا کام، پہنچانا تو ہمارا کام. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل میں وہاں لوگوں کو مخاطب کر کے، بنی آدم کو مخاطب کر کے، اولاد آدم کو مخاطب کر کے، تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے اس گھر کے زیارت کا حکم دیا. اس آیت کی شرح میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ابھی لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، قیامت تک پیدا ہونے والے، ماؤں کے پشتوں میں، ماؤں کے رحموں میں اور بابوں کے پشتوں میں جو مادہ جس سے پیدا ہونا ہے، اس نے وہیں لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگایا. اور یہ بھی لکھا کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں، اس کو اللہ نے زندگی میں اتنی ہی مرتبہ حج کی توفیق دی. اب اندازہ فرمائے ابراہیم علیہ السلام کی آواز ساری دنیا کے لوگوں نے سنی، جو پیدا ہو گئے تھے وہ بھی، جو نہیں پیدا ہو گئے تھے وہ بھی. اب آپ کہیں گے صاحب یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ نے کہہ دیتے کہ آپ آواز دیں ہم پہنچا دیں گے. وہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، اللہ نے جیسے کہا ویسے کر دیا. اب اس کے سلسلے میں دوسرا ثبوت لے لیجیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، تخت اڑ رہا ہے، درباری تخت پر بیٹھے، بہت بڑا تخت جس پر لشکر بھی ہوتا تھا، سامان بھی ہوتا تھا، مصاحبین بھی ہوتے تھے، وزیر و بشیر بھی ہوتے تھے، عوام و خواص بھی ہوتے تھے. اور ہوا بغیر کسی مشینری کے، بغیر کسی تیل کے، بغیر کسی پٹرول کے، وہ حضرت سلیمان کے حکم پر وہ چلتا تھا. اور جدھر ہوا چل رہی ہوتی تھی
ادھر وہ جاتا تھا، اور اگر ادھر جانا ہوتا تھا تو ہوا کا رخ ادھر موڑ دیتے تھے۔ یہ تسخیر کائنات کا کام تو نبی ہی کر سکتے ہیں، یہ امریکی یہودی نہیں کر سکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چاند پر پہنچ گئے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چاند پر پہنچنا کوئی دشوار نہیں ہے، اگر یہ پہنچ گیا ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اگر چاند پر جا سکتے ہیں، بشر چاند پر پہنچ سکتا ہے، تو بشر عرش اعظم کے پار بھی جا سکتا ہے۔ حضور کے معراج کا ثبوت ہو گیا۔ آیا خیال شریف؟ سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا ہے، ایک میدان میں اترنا ہے، سردی کا زمانہ ہے، اس میدان میں سینکڑوں اور لاکھوں چونٹیوں کے سوراخ اور دل ہیں، تمام چونٹیاں دھوپ تاپنے کے لیے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ہر قوم کا ایک سردار ہوتا ہے، چونٹیوں کا بھی سردار، بولے کل قوم ہاتھ، اللہ نے فرمایا ہر قوم کا ایک رہنما ہے۔ اب چونٹیاں باہر میدان میں بلو سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اچانک ان کی جو سردار بڑی چونٹی تھی وہ بولتی ہے۔ یہ سورہ نمل ہے، 19واں پارہ ہے۔ چونٹیوں کی سردار چونٹی کہتی ہے وقال نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ چونٹیوں جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، سلیمان آ رہے ہیں، بمیں اپنی فوج کے، بمیں اپنے تخت و تاج کے یہاں اتریں گے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں اترے اور ہم ان کے پیروں کے نیچے آگے لوٹ دی جائیں۔ ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بہت دور ہے، ابھی آپ کے پہنچنے میں وقت ہے، لیکن چونٹی کی آواز حضرت سلیمان نے سینکڑوں میل دور سے سن لی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو تخت پر بیٹھے بیٹھے ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یہ چونٹی میرے متعلق کیا خیال کرتا۔ ارے یار تم نے تو امتی کو چونٹی سے بھی کم درجے کا بنا دیا۔ چونٹی کی آواز ایک نبی سن سکتا ہے تو دکھ بھرے امتی کی آواز اس کا رسول کیوں نہیں سنتا؟ کیا ہے، کیسے کیسے؟ اب ایک اور ثبوت لیجیے، سورہ اعراف آیت نمبر 44 اور سورہ اعراف آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم۔ ذرا غور کریں، یہ آیتیں ان کو نظر کیوں نہیں آتی؟ جو یہ کہتے کہ حضور کیسے سن سکتے ہیں، حضور میں کیسے آواز جا سکتی ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر سنیے بنادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی لوگ جنت میں بیٹھے ہوئے جہنمیوں سے بات کریں گے۔ کیا بات ہوگی؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، بھائی ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخلے کا اور نعمت عطا فرمانے کا، ہمارا وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، ہمیں جنت عطا فرما دی۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ تمہارے لیے تو دوزخ کا وعدہ کیا گیا تھا نا کہ تمہاری بدعمالی کے نتیجے تم دوزخ کا ایندھن ہو، بتاؤ تمہارا وعدہ پورا ہوا؟ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ جنت و دوزخ بالکل قریب قریب ہے، بالکل قریب ہے کہ جو جنتی جہنمی سے بات کر لے اور جہنمی جنتی سے بات کر لے؟ اگر اتنا ہی قریب ہو تو پھر جہنم کا گرمی کا اثر جنت میں بھی پہنچ سکتا ہے، جنت کی خوشبوئیں دوزخ والوں کو بھی سنگ آ سکیں گی۔ پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہے، اس فاصلے کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے بارے میں وَأَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کا جو عرض ہے، لمبائی ہے، وہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ آسمان کی لمبائی بتا سکتے ہیں؟ زمین کی لمبائی آپ بتا سکتے؟ أَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جنت کی چوڑائی، لمبائی نہیں، عرض وہ ہے آسمانوں اور زمینوں کے برابر، 7 آسمان اور 7 ہی زمینیں ہیں۔ ان کو آپ جوڑیں کہاں تک چلا جائے گا؟
تو گویا اتنے فاصلے پر آگے کہیں جہنم ہے، اور جنتی پکار رہے ہیں دوزخیوں کو، اور دوزخی سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ جب جنتیوں نے پوچھا کہ اللہ کا وعدہ ہم نے سچ پایا، ہمیں ہماری نیکیوں کا پورا پورا اجر و ثواب مل گیا، بتاؤ کیا تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ملا؟ تمہارے ساتھ تو عذاب کا وعدہ تھا، جہنم کا ایندھن بننے کا وعدہ تھا، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرنے کا وعدہ تھا، تمہارا وعدہ پورا ہوا نہیں۔ وہ جنتی دوزخی کہیں گے کالو نام، وہ کہیں گے ہاں وہ بات کہی، ہاں وہ وعدہ پورا ہو گیا، ہاں وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ تو کہاں جہنم اور کہاں جنت؟ اتنی دور سے جنت کے لوگ دوزخیوں سے باتیں کریں گے، دوزخی جواب دیں گے۔ جب دوزخی کہیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اس کے بعد ایک آذان دینے والا یعنی اعلان کرنے والا، جنت اور دوزخ کے درمیان اعلان کرنے والا کھڑا ہو کر کہے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہو، جنہوں نے دنیا میں اللہ کا کلمہ نہیں مانا، رسول کا کلمہ نہیں پڑھا اور قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ تو جب جنتی اور دوزخی اتنے فاصلے سے ایک دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں تو کراچی سے تو مدینہ دور اتنا نہیں ہے، دنیا کے کسی گوشے سے بھی مدینہ اتنا دور نہیں، اور پھر حضور تو ہے ہی ہمارے پاس، جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک اور دلیل لیجیے، یہ تو جنتیوں نے بات کی دوزخیوں سے، اب کیا ہے؟ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، سورہ اعراف کی 50ویں آیت، اور آواز دیں گے جہنمی اصحاب الجنت، جنت کے لوگوں کو، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ارے یار وہ ٹھنڈا شربت ہمیں بھی پلاؤ، کوثر کا پانی ہمیں بھی پلاؤ، سلسبیل کا پانی ہمیں بھی پلاؤ، جنت کے چشموں کا ٹھنڈا پانی ہمیں بھی پلاؤ، او مما رزقکم اللہ، وہ جو خدا نے تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دی کچھ ہمیں بھی تو دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہے گے جاؤ جاؤ کافرو، یہ تمام چیزیں خدا نے تم پر حرام کر دی۔ عزیزان گرامی، جب اتنے فاصلے سے انسان سے بات کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کا کوئی کیا اندازہ کرے گا؟ ہم یہاں سے پکارے وہاں کو سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ یہ تو وہاں والی بات میں نہیں، میں تو کہتا ہوں حضور ہمارے ساتھ ہے۔ کوئی پکارنے کا ڈھنگ تو ہونا چاہیے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پر بات بدل رہتی ہے۔ لوگوں نے کتاب و سنت میں ایسی ایسی تعبیریں کر دی ہیں، ایسے ایسے ترجمے کر دیے ہیں، ایسی ایسی تفسیر بیان کر دی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، قربان جائیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس شخص نے بھی یا جس عالم نے بھی قرآن کو اپنی رائے سے سمجھنا چاہا، اپنی عقل سے سمجھنا چاہا، اپنے شعور سے سمجھنا چاہا، وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے پر کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ گمراہ ہی رہے گا۔ یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائے، من فسر بالقرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی ہے، کوئی تعویل اپنی رائے سے کر دیا اور وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے۔ اور قرآن میں تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں یہ بھی آتا ہے کہ تعویل کے پیچھے وہی جاتا ہے جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، جو مریض ہے، یہ مریض ہیں، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ اس میں تعویلیں کرتے ہیں، ایسی تعویلیں کرتے ہیں بقول علامہ اقبال کے، فرماتے ہیں زمن بر صوفیو ملا سلام میں، فرماتے میں ایسے صوفی مولوی کو اور ملا کو سلام کرتا ہوں، یہ صوفیت یہ ملائیت تجھے ہی سلامت رہے۔ ذرا غور کریں، ایک ربائی ہے بڑی ایمان افروز، ان لوگوں کے بارے میں جو تعویلیں کرتے ہیں، قرآن کو اپنی سمجھ سے سمجھنے کی کوشش کرتے، کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. وہ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو قرآن کو اپنی 1.5 انچ کی عقل پر پرکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر حضور کی حدیث کی روشنی میں سمجھے، آثار صحابہ کی روشنی میں سمجھے، علماء ربانیین کے تراجم اور تفاسیر کی روشنی میں سمجھے، تب سمجھ میں آتا ہے قرآن، ورنہ نہیں آتا ہے. تو علامہ اقبال فرماتے زمن بر صوفیوں ملا سلام، ایسے ملا اور ایسے صوفیوں کو میں دوسرے سلام کرتا ہوں کہ پیغام خدا دادند مارا، انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں خدا کا پیغام ضرور دیا ہے اپنی طرف سے، مگر بلے تعویل شاہ در حیرت انداز، لیکن انہوں نے ایسی ایسی تعویلیں کی ہے قرآن و حدیث میں، بلے تعویل شاہ در حیرت انداز، خدا جبرائیل و مصطفیٰ را، انہوں نے ایسی ایسی تعویلیں کی ہے کہ خدا کو بھی حیران کر دیا ہے، جبریل کو بھی حیران کر دیا ہے، مصطفیٰ کو بھی حیران کر دیا ہے. حضرات گرامی، یہ میری تقریر کا موضوع تھا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ختم ہوا ہے.